کہ یہ جب اپنی جوانی کے دن میں تھے تو ایک بندہ آیا بھوکا پیاسا، کہا مجھے کھانا کھلا دو۔ امام زین العابدین روٹی دیتے ہیں، وہ ان کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ امام مجھے پہچانے نہیں؟ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ میں تجھے اچھی طرح پہچان گیا، کہا پھر بھی مجھے کھلا رہا ہے؟ کل تو میں میدان کربلا والا میں تیرے بھائی کو تیرے باپ کے قاتلوں کے ساتھ کھڑا تھا، اور آج تو مجھے کھانا کھلا رہا ہے، میری بھوک مٹا رہا ہے۔ امام زین العابدین فرماتے کہ تو نے جو سیکھا تھا اس کا اظہار کیا، اور جس نے کہا تو نے قتل کیا، جس کے بھائی کو جس کے بابے کو تو نے مارا ہے، اسی بابا نے مجھے بتایا ہے کہ بیٹا تیرے در پہ اگر کوئی بھوکا آ جائے تو خالی پیٹ جانا نہیں چاہیے۔ تو نے جو سیکھا تھا وہ عمل کیا، مجھے جو سکھایا گیا میں اس کا عمل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اندر خیر رکھا تو آپ خیر دکھائیں۔ ایک عربی کا محاورہ ہے، کلو انائن یترشح بما فیہ، برتن میں جو ہوتا ہے وہی نکلتا ہے۔ اگر پتیلے میں آپ نے گوشت رکھا ہے تو گوشت ہی نکلے گا، اگر آپ دال رکھ دے تو گوشت نہیں نکال پائے گے۔ تو آپ کے اندر بھلائی ہے، اخلاقیات ہے، اسلامی تہذیب و تمدن ہے، تو جب آپ کا اپنا پرایا والا رول ادا کرے تو آپ وہ تہذیب و تمدن کا اظہار کریں، اسے بتائیں کہ اسلامی تہذیب یہ ہے، کوئی گالی دے تو اسے معاف کر کے سینے سے لگا لیں۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مانتے ہیں۔ میں ایک بات پوچھتا ہوں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف گوشت کھانا؟ گالی سن کے دعا دینا نبی کی سنت نہیں ہے؟ پتھر کھا کے معاف کر کے گلے لگانا نبی کی سنت نہیں ہے؟ آپ سوچیں کہ مکے کے اندر کعبے کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھانسی لگانے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ لوگ جب سامنے آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ میں نے معاف کیا۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کی گھاٹی میں قید کر دیا گیا حضور کو۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیا گیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ درخت کے چھال تک ہم کھا گئے تھے، درخت کے چھال تک کھا گئے تھے، کھانے کو جب کچھ نہیں تھا۔ لیکن آزادی کے بعد وہی لوگ جب سامنے تھر تھر کانپ رہے تھے فتح مکہ کے دن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہتے جاؤ میں نے معاف کیا۔ وہ دشمنوں کو معاف کر دے، ہم اپنے سگے بھائی کو معاف نہ کر پائے، سگی بہن کو معاف نہ کر پائے، چاچا کو معاف نہ کر پائے، تاؤ کو معاف نہ کر پائے، تو آپ سوچیں اور اپنے ایمان کا محاسبہ کریں کہ ہمارے پاس جو ایمان ہے وہ کیسا ایمان ہے۔ ہمارا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی تماچا مارے اور معافی مانگے تو فوراً اسے معاف کر دو۔ لیکن ایک بات بتاؤں، دعا کے تعلق سے میں نے ایک بات کہی تھی نا، ہم لوگ کا دل جب دکھتا ہے تو ہم بد دعا دے دیتے ہیں، دعا نہیں دیتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے بد دعا پہ بھروسہ ہے لیکن دعا پہ بھروسہ نہیں۔ ہم سوچ کے اعتبار سے اس قدر نیچے آ گئے کہ ہمارا بھائی بدمعاشی کرے تو ہم اس کی ہلاکت کی بربادی کی بد دعا دے دیتے ہیں، لیکن اس کی ہدایت کی دعا نہیں دیتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعا سے زیادہ بد دعا پہ بھروسہ ہونے لگا۔ لیکن ہونا یہ چاہیے مومن کو، اگر تکلیف ہوئی کسی سے فوراً کہہ دے کہ بھائی معاف کر دے اور اللہ تجھے ہدایت دے۔ آپ اپنی دعا پہ تو بھروسہ کریں، آپ اپنے رب پہ، آپ لاکھ نافرمانی کر لیں لیکن اس مولا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں تو رب فرماتا ہے مجھے شرم اس بات پہ آتی ہے کہ میں اس بندے کی دعا کو رد فرما دوں۔ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں شرم محسوس کرتا ہوں کہ اس کی دعا قبول نہ کروں، لیکن ہم اور آپ دعا مانگنے کے لیے تیار نہیں، صرف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آج اپنی اصلاح کر لیں کہ اگر کوئی دل دکھائے تو بد دعا نہ دے بلکہ اس کی ہدایت کی دعا دے، اور اپنی دعا پہ مکمل بھروسہ رکھے اور اپنے رب کی ذات پر کہ اگرچہ ہم اس کی وہ جیسا چاہتا ہے ویسے نہیں ہے، لیکن وہ اتنا رؤوف رحیم کریم و غفور ہے کہ ہاتھ اٹھا لے تو فوراً ہماری باتوں کو سن کے مان لیتا ہے۔ آپ سوچیں کہ ہم کس کے حقوق ادا کر لیں۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ سچا پکا مومن وہ ہے جو رب کا بھی حق ادا کرے اور رب نے جس کو پیدا کیا اس کا بھی حق ادا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ پڑوسیوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی نصیحت کی کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا تھا کہ کہیں پراپرٹی میں انہیں حصے دار نہ بنا دیا جائے۔ پڑوسیوں کے تعلق سے بار بار اتنا سمجھایا گیا کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا تھا کہیں باپ کی پراپرٹی میں انہیں بھی حصے دار نہ بنا دیا جائے، جائیداد میں، میراث میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں
کہ باپ کی پراپرٹی باپ جب چلا جائے تو اس کے بچوں میں بانٹی جاتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ اندیشہ تھا, غالب گمان ہونے لگا تھا کہ یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تمہارا باپ چلا جائے, جب پراپرٹی کا بٹوارا کرو تو پڑوسیوں کو بھی ایک حصہ دو.